أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کے کائنات کا پروردگار ہے۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی اختیار رکھتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی مرضی چلتی ہے، اسی کی مشیت ہے، اسی کی قدرت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین امام النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمارے سامنے پاکیزہ شریعت پیش کیا اور اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہمیں دکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنہ کے بعد سورہ اعراف کی ایک آیت جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، اے لوگوں انہی اچھے ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا کرو۔ میرے بھائیوں، اسماء الحسنہ کا موضوع بہت اہم موضوع ہے جس کے بارے میں علم ہونا، جانکاری حاصل کرنا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اس کی ذات کبریائی والی، اس کی شان صفات عالی شان، وہ قادر مطلق ہے، وہی کام بناتا ہے، وہی اختیارات رکھتا ہے، وہی قہار ہے، وہی قدوس ہے، اسی کے سب کچھ حکم ہے، اور اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات اور اس کے اسماء کو جاننا اور اس پر عمل کرنا اور ان چیزوں سے ایمان میں اضافہ کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسماء الحسنہ کو جاننا، اس سے محبت کرنا اور اس صفات کو جاننا اور اس پر عمل کرنا بے حد ایمان کا اہم حصہ ہے۔ ایک صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں امیر بنا کر بھیجا تھا، ان کی عادت تھی کہ ہر رکعت میں وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اسی پر ختم کرتے تھے۔ واپس جب مدینہ لوٹے تو کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول سے کہا کہ ایسے شخص ہیں جو امیر ہمارے ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں تم ایسا کرتے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول میں اس سورہ سے محبت کرتا ہوں، میں اسے چاہتا ہوں، لِأَنَّهَا صفت الرحمن، اس لیے کہ اس سورت میں رحمان کی صفات ہیں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا احبک ایاہا ادخلک الجنہ، کہ اس سورت کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دی۔ سبحان اللہ، سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات کا تذکرہ ہے، اللہ کون ہے، اللہ کے بارے میں انٹروڈکشن دیا گیا، کہا گیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کے اولاد ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اور اپنے ساتھیوں کو خاص تعلیم دیتے تھے اسماء الحسنہ کے بارے میں۔ سچے معنی میں ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، نہ نبی نے دیکھا، نہ ولی نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اللہ سے اتنا قریب ہوئے لیکن اللہ کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے رب کو دیکھا؟ کہا کہ نور انا اراہ، وہ تو ایک نور ہے، میں کیسے اسے دیکھ سکتا ہوں۔ حضرت عائشہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو کہتا ہے کہ معراج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو اس نے جھوٹ بولا، تو اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دیکھے، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم اللہ کو پہچاننا ہے، اسماء الحسنہ کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ غفور ہے،
بخش دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ جو آدمی جتنا زیادہ اللہ کو جانتا ہے وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے کہا جو اللہ کو زیادہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ من کان باللہ اعرف کان باللہ اخوف، جو آدمی اللہ کو پہچانتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانیں، اللہ کے اسماء الحسنیٰ کو جانیں، اللہ کے ناموں کو پڑھیں، اس کے مطلب کو سمجھیں۔ سبحان اللہ، رب کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، عظمت والی، شان و شوکت والی، کبریائی والی، وہ قدوس قدیر کی ذات ہمیں معلوم ہوتی ہے اس کے اسماء الحسنیٰ کو پڑھنے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو کوئی آدمی اسے یاد کرے گا، یاد رکھے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا صرف اللہ کے 99 نام ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی نام ہیں جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے۔ اس بات کی کیا دلیل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک۔ یہ دعا ایسی دعا ہے، غم میں، سٹرس میں، ٹینشن میں، گھبراہٹ میں، پریشانی میں، قسم سے جو آدمی اس دعا کو دل سے پڑھے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کی تکلیف، غم، سٹرس وغیرہ دور ہو جائے گی۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اللہ میں تیری بندی کا بیٹا ہوں، اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ میرا فیصلہ تیرے پاس ہے، اور اللہ تو جو بھی فیصلہ کرے گا انصاف سے کرے گا۔ اسألک بکل اسم هو لک، اللہ میں تیرے ہر اسماء الحسنیٰ کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں۔ اسألک بکل اسم هو لک، جو تو نے خود نام رکھا ہے، او استأثرت به، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام جو تو نے کتاب میں اتارا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام جو تو نے اپنے مخلوقات میں کسی کو سکھایا ہے، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، اے اللہ وہ نام جو تو اپنے پاس رکھا ہے کسی کو نہیں بتایا، غیب میں ہے، اللہ ان سب اسماء الحسنیٰ کے وسیلے لے کر تجھ سے مانگتا ہوں ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ قرآن کو میرے دل کا بہار بنا دے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، میرے سینے کے لیے نور بنا دے، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے میرے غم کو، تکلیف کو، گھبراہٹ کو دور کر دے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے، اگر سمجھ کر مطلب سے پڑھیں گے سچے معنی میں دل کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ ہمارے اوپر کیا گزرتی ہے تکلیفیں، انشاءاللہ یہ ساری تکلیفیں ختم ہو جائے گی۔ اس دعا کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ ہم ہر نام سے جو تو نے نہیں بتایا اس سے بھی ہم مانگتے ہیں، اور جو تو نے مخلوق کو سکھایا اس نام کا وسیلہ لے کر بھی ہم مانگتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نہیں بتایا۔ اور اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے فمن احصاها دخل الجنہ، جو اسے یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ کیا صرف یاد کر لینا کافی ہے؟ نہیں، یاد بھی کریں اور یاد کے ساتھ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں۔ سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، وہاب عطا کرنے والا، رزاق روزی دینے والا، قہار غالب عزیز زبردست، ایسے نام کو آپ یاد رکھیں، یاد بھی کریں، ترجمے سے پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان ناموں سے بندگی کریں۔ کیسے بندگی کریں؟ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے، یہ عقیدہ رکھیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ رحمان ہے،
مطلب یہ کہ ہم سب اس کے رحمت کے بھکاری ہیں۔ اللہ رزاق ہے، مطلب یہ کہ وہی روزی دینے والا ہے۔ اللہ غفور ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ بصیر ہے، بند کمرے میں تنہائی میں گناہ کا ارادہ ہے، اللہ کے اس نام کو یاد کریں، اللہ دیکھنے والا ہے تو ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، رب تعالیٰ مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، ہم جو بھی کہتے ہیں جو بھی بولتے ہیں اللہ سنتا ہے، اس بات کا عقیدہ دل میں رکھیں۔ سبحان اللہ، یہی ہے اللہ کے ناموں کی عبادت کرنا جو حدیث میں بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناموں کو احصا کا معنی یاد کرنا بھی، ترجمے سے پڑھنا اور ان ناموں پر عمل کرنا، یہ تینوں چیزیں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا، اور اسماء الحسنی کے وسیلے سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوگا۔ دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لینا ہمیں حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ، سارے پیغمبروں کی دیکھیے دعائیں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا وسیلہ ضرور لیتے تھے۔ ایوب علیہ السلام نے کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ کے رحم کا وسیلہ لے رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے بہترین اولاد دینے والے تو مجھے اولاد دے اور تو مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان ربی لسمیع الدعاء، اے میرے پروردگار دعاؤں کو سننے والا، میری دعا سن لے۔ ربنا وتقبل دعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہ میری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا تواب اللہ کے ناموں میں سے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام نے دعا کی اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے۔ اللہ کی صفت کا وسیلہ لے کر وہ کہتے ہیں اے اللہ تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ، میرے بھائیوں، آپ بھی اگر سٹریس میں ہو، قرض میں ڈوبے ہوئے ہو، غم کا شکار ہو، خواہ فیملی پرابلم ہو، تجارت کو لے کر پریشان ہو، یا بغیر ریزن کے پریشان ہو، یا ایک اسٹوڈنٹ اس کو علم حاصل کرنے میں دقت ہو رہی ہے، کوئی بھی مرد عورت اپنی جگہ میں دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ سے کہو اے ارحم الراحمین تو مجھ پر رحم فرما۔ اگر آپ اللہ سے روزی مانگتے ہیں اس اسماء الحسنی کے ناموں میں سے رزاق کا لفظ نکال کر بار بار دعائیں مانگو، یا رزاق تو میری تجارت برکت دے، یا رزاق تو مجھے رزق عطا فرما، یا رزاق ہم تکلیفوں کا محتاجوں کا شکار ہیں، اللہ تو رزق عطا فرما۔ ایسی دعائیں کریں۔ گناہ سے اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ناموں میں سے غفور کا انتخاب کریں، اے غفور تو مجھ کو معاف کر دے، اے غفور تو میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اے غفار تو مجھ کو معاف کر دے، میں گنہگار ہوں، میں نے خطائیں کی ہیں، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ایسے لفظ کا انتخاب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، میرے عیبوں کو چھپا دے۔ اللہ سے کہیں اے عیبوں کو چھپانے والے، اے ستار تو میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ سبحان اللہ، ایسے اسماء الحسنی کے وسیلے سے آپ مانگیں گے انشاءاللہ سچی معنی میں آپ کی دعائیں قبول کر لی جائے گی، اللہ کے نزدیک آپ کی دعا ایکسیپٹ ہو جائے گی، جو کہ انبیاء علیہ السلام اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم ان اسماء الحسنی کا وسیلہ لیں، اسم اعظم کا وسیلہ لیں۔ الحی القیوم اللہ کے ناموں میں سے ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو زندہ رہنے والی ذات ہے، قائم رہنے والی ذات ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، قائم رہے گا، کبھی اس کو ختم نہیں، ہلاکت نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، رب کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے، کبھی فنا ہونے والی ذات نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فانی ہے، رب تعالیٰ جو ذو الجلال ہے وہ ذات تو باقی رہنے والی ذات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسم اعظم کا وسیلہ کیسے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والی ذات، اے قائم رہنے والی ذات، برحمتک استغیث، تیرے رحمت کے واسطے سے میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اصلح لی شأنی کلہ، اللہ میرے معاملات کو درست فرما دے، میری حالت کی اصلاح فرما دے۔
وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی، ایک پلک جھپکنے کی دیری بھی تو مجھے میرے نفس کا حوالے نہ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اس کو پڑھا کرتے تھے۔ قرآن میں 3 صورت میں الحی القیوم کا استعمال ہوا ہے، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں، اور دوسرا آل عمران میں شروع ہی میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسری آیت سورہ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ سبحان اللہ، یہ استعمال کرے دعاؤں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسم اعظم سے جو آدمی مانگتا ہے، نبی فرماتے ہیں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اسم اعظم الحی القیوم۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے دیکھا، وہ دعا کر رہے تھے اللہم انی اسألک بانک اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد۔ جو کہہ رہے تھے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تیری کوئی اولاد نہیں، تیری کوئی فیملی نہیں، اللہ تجھ سے برابر، تیرے برابر کا کوئی نہیں، یہ وہ کہہ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ شخص ایسے کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا مانگے ہیں، ان کی دعا قبول کی جائے گی، گارنٹی کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی ہم پابندی کریں، جس پر ہم عمل کریں، اللہ کے اچھے ناموں سے اللہ کو پکارا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا انکار نہ کریں۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ کے نام بتائے ہیں، ان ناموں پر ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، ان کو ماننا اور ان سے محبت کرنا اور ان ناموں کو اپنی زندگی میں عمل پر لانا، یہ سب ایمان کے تقاضوں میں سے ہیں۔ اللہ کا وسیلہ ہی اصل وسیلہ ہے۔ افسوس یہ ہے اللہ کی ذات، وہ کائنات کو پیدا کرنے والی ذات، وہ عرش کا مالک، وہ غالب، وہ قہار، قرآن نے جس کے بارے میں کہا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ اللہ وہ ہے جو بادشاہ ہے، قدوس، پاک ہے، سلامتی والا اور امن دینے والا، غالب، زبردست، متکبر، جبار، وہ پاک ہے۔ ایسے اللہ کے بارے میں تم کیسے غلط باتیں کہہ سکتی ہو؟ وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پرورش کرتا ہے، جب تم بیمار ہوتے ہو شفا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کی۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی اللہ مجھے موت بھی دے گا اور قبر سے وہی اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور میری تمنا ہے قیامت کے حشر کے میدان میں اللہ میری مغفرت کر دے۔ یہ کیسا عقیدہ تھا، یہ کیسا جذبہ تھا، اللہ کے بارے میں ان کا کتنا مضبوط، سچا، پکا عقیدہ تھا۔ لیکن آج ہم اللہ کے اس وسیلے کو چھوڑ کر، اللہ کو پکارنے کو چھوڑ کر غیر اللہ کے وسیلے کو پکارنے پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کا وسیلہ ہی اصل وسیلہ ہے، یہ غیروں کا وسیلہ، ولیوں کا وسیلہ، فلاں فلاں کا وسیلے کے نام سے جو اپنا پیٹ پال رہے ہیں، جو پبلک کو بیوقوف بنا رہے ہیں، جاہل قوم ان لوگوں کی بات کو سن کر دنیا اور آخرت کو برباد کر رہی ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانوروں سے بدتر مخلوقات ہیں۔ اسی اللہ کو پکارنے کے بجائے ایسے لوگوں کا وسیلہ لے کر سمجھتے ہیں ہمارا بیڑا پار کرا دیں گے۔ حد تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلے سے آج بہت سے لوگ دعا بھی کرتے ہیں، اللہ ہمیں نبی کے طفیل سے تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو ہمیں نبی کے وسیلے سے ہمیں بخش دے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے لوگوں یاد رکھو میں تمہارا رتی برابر نہ نفع کا مالک ہوں نہ میں نقصان کا مالک ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میرے پاس غیب کی کنجیاں، غیب کا علم ہوتی، غیب کا علم ہوتا، میں خیر کی چیز تمہارے ساتھ پھیلا دیتا۔ مجھے نہیں معلوم ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کہتا ہے کہ نبی کہیں گے کہ مجھے ہی نہیں معلوم کہ میرے ساتھ قیامت دن کیا معاملہ ہوگا۔ ایسے دعوے کر کے لوگوں کو شرک کی دعوت دینا، غلط راستے پر لانا،
یہ کتنا بڑا جرم ہے. تو مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے. صحیح دین سمجھیں، اللہ کو پہچانیں، اللہ وحدہ لا شریک کو پہچانیں. وہ اللہ جس نے ہمیں ماں کے پیٹ سے جب ہم 4 مہینے کے تھے ہماری روح ڈالی گئی، اس وقت سے ہم پر نگران ہے، ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے. تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے ہمیں بچا رہا ہے. اور اس تنگ کوٹری میں، رحم مادر میں 9 مہینہ ہم کس قدر حالت سے گزارے گئے. اور جب کہ ایک حقیر پانی سے ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ کہتا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی انسان کی. انا خلقناہ من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمارا نام و نشان نہیں تھا. اللہ نے ہمیں وجود میں لایا، اللہ نے ہمارے جسم میں روح ڈالی، اللہ نے ہمیں زندگی دی. اللہ تعالیٰ ہمیں سب انتظام کیا اور دنیا میں لایا. ہمیں بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، وہ جو نعمت ہم مانگے وہ بھی ہم کو دیا، جو ہم نہیں مانگے وہ بھی ہم کو دیا. ہر حال میں اللہ ہمیں نعمتوں سے نوازتا رہا. لیکن میں اور آپ کہاں تک اللہ تعالیٰ کو پہچانے؟ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے. والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی، آسمان لپیٹ دی جائے گی، سارے مخلوق حشر کے میدان میں اس کے سامنے عاجز ہوں گے. اور فرشتے اتنے عظیم مخلوق، اللہ رب العالمین جب کوئی کلام کرتا ہے آسمان میں، سارے فرشتے اس ہیبت سے، اس خوف سے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. سب سے پہلے ہوش میں آنے والے جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے آسمان کے فرشتے ہوش میں آتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کیا کہا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ سب آرڈر دیے ہیں، احکامات دیے ہیں. وہ فرشتے جن کو نہ جزا ہے نہ سزا ہے، نیک لوگ، اللہ کے مطیع فرمانبردار، ان کے اندر یہ خوف اللہ تعالیٰ کا. آج کا انسان رب کا کھا کر، رب کی نعمت کو پا کر اللہ کو نہیں پہچانتا، بلکہ الٹا اتنا بڑا ظلم اللہ کے بجائے غیروں کے سامنے اپنے پیشانی کو ٹیکتا ہے. رب پر توکل کرنے کے بجائے ان کالی ڈوریوں پر، لیمیوں پر اور ان ساری چیزیں، گندی چیزوں پر بلیو کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار کر اسی دنیا سے چلا جاتا ہے، خبر میں جا کر پھنس جاتا ہے اور حشر میں بھی پھنسے گا ہی. جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑے گا ایسے لوگوں کو، اور جو شرک پر مرتے ہیں اللہ کبھی ایسے مشرکین کو معاف نہیں کرے گا. خلاصہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے اسماء الحسنی کو اگر سچی معنی میں جانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، واللہ کہتا ہوں آپ کے دل میں غیر معمولی یقین اللہ کے بارے میں، ایمان میں اضافہ، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کو حاصل ہوگی. ان چیزوں پر آپ غور کریں اور ایسی دعائیں اب جو کرتے ہیں اسماء الحسنی کے وسیلے لے کر دعا کریں، آپ کی دعا بھی انشاءاللہ قبول کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو رب تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی شان و شوکت اور قدرت پر غور کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو کمزور ایمان ہیں اللہ ان سب کے ایمان کو مضبوط فرمائے. اللہ ہمیں عقید توحید پر رکھے، دین پر رکھے، دین کی صحیح سمجھ، صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عقید توحید پر موت دے اور موت کے وقت اللہ ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك برفع بر حليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو تم تجارت چھوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف آگے بڑھو. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جمعہ کا دن جو ہم کو عطا کیا ہے یہ ہمارے لیے بہت عظیم تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العالمین کے نزدیک بندوں کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں، کیونکہ
ایسی گھڑی ہے، ایک سیکنڈ ہے جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے، اور کتنی فضیلتیں ہم سنتے ہیں، جانتے بھی ہیں۔ پہلے آنا ہے، اور پہلے آنے پر اتنا ثواب ہے، اتنا خیر ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر اتنی زیادہ غفلت ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ آخر میں آتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ ہمیشہ آخر میں آتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر مسجد سے قریب بھی ہوتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ اتنی غفلت کے شکار ہوتے ہیں، انہیں تو وہ عظمت اور جمعہ کی فضیلت اور کتنے خیر ہیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ نیکی کمانا، نیکی جمانا مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ دنیاوی لحاظ سے اگر بات کہیں، ہم بہت کچھ جما لیتے ہیں، کما لیتے ہیں، بینک بیلنس رکھ لیتے ہیں، لیکن آخرت کے لحاظ سے ہم کتنا کمائے ہیں، کتنا جمائے ہیں، اس پر نظر رکھیں، بار بار محاسبہ کرتے رہیں۔ یہ ایسے موقع اللہ تعالی ہم کو دیتا ہے، فضیلت کے ایام، فضیلت کے اوقات، یہ ہمارے فائدے کے لیے، نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے۔ تو برائے کرم میں اور آپ پوری کوشش کریں، انشاءاللہ وقت سے پہلے جمعہ میں حاضری دیں، اور یہ باتیں جو بتائی جاتی ہے، ہفتے میں ایک بار آپ کے پاس چند باتیں، دین کی باتیں، نصیحت کی باتیں، یہ سب آپ کی آخرت کی کامیاب دلانے کے لیے ہے۔ سچے معنی میں اس میں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب انتظام رکھا ہے تاکہ مومنوں کا ایمان اضافہ ہوتے رہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں پر کا خاص لحاظ رکھیں، اور جمعہ کی سنتوں پر، جمعہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين۔ اللهم ارحم المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يا شافي يا كافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔